اور پوری دنیا میں 5 بادشاہ گزرے ہیں یا 4 گزرے ہیں جنہوں نے شرق سے لے کر غرب تک حکومت کی ہے. ان میں سے ایک نام اس سے طبا کا آتا ہے، طبا بادشاہ کا نام آتا ہے. اس نے کہا اچھا ان کو کعبے پہ ناز ہے جی، فرمایا میں اس کعبے کو شہید کروں گا. عظیم دیوانے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، شروع سے میرے ساتھ جڑو گے انشاءاللہ آخر تک اکٹھے چلیں گے. میں یہ جملہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، دنیا کے سارے عاشقوں کا عشق ایک طرف ہے تے اس بندے کا عشق ایک طرف ہے. دنیا کی ساری محبتیں، سارا عشق ایک طرف ہے، اس دیوانے کا عشق ایک طرف ہے. نام کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں نام تھا اسد، کنیت ہے ابو القرن اور لقب ہے طبا بادشاہ. بعض کہتے ہیں اس کا نام طبعان بن اسود ہے. اور طبا کس کو کہتے ہیں؟ یہ کوئی نام نہیں، نام اسود ہے، اسد ہے. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اوپر والی سیٹ، وزیر پنجاب. اسی طرح آپ ایران چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں گے وزیر اعظم نہیں، وہ کہیں گے کسرا. آپ روم میں چلے جائیں، آپ انہیں کہ وزیر اعظم، وہ کہیں گے کیسر. ہر ملک میں بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے نام ہیں. تو یمن کے اندر چھوٹے بادشاہ کو کہا جاتا تھا طبا اصغر، چھوٹا طبا، چھوٹا بادشاہ. اور جو اس سے بڑا ہوتا اسے کہتے تھے طبا اوسط، یعنی کہ درمیان والا بادشاہ. اور جو سب سے بڑا ہوتا اسے کہتے تھے طبا اول. یہ اسی طبا اول کا میں ذکر کر رہا ہوں. اور پوری دنیا میں 5 بادشاہ گزرے ہیں یا 4 گزرے ہیں جنہوں نے شرق سے لے کر غرب تک حکومت کی ہے. شرق سے لے کر غرب تک پوری دنیا میں، ایک ملک کی بات نہیں کر رہا. ان میں سے ایک نام اس سے طبا کا آتا ہے، طبا بادشاہ کا نام آتا ہے. میرے نبی کی ولادت سے بعض کہتے ہیں 1000 سال پہلے اور بعض کہتے ہیں 700 سال پہلے گزرا ہے. 700 سال پہلے کعبے کا وجود تھا لیکن اہل مکہ کا وجود ہی نہیں تھا. میرے نبی بھی دنیا میں نہیں ہے. 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. میرے نبی کی آمد سے 1000 ٹوٹل اگر لگائیں تو تقریباً 15ویں صدی یہ کر لیں، 1000 سال وہ کریں. آج سے 2500 سال پیچھے ہم جا رہے ہیں. یہ یمن سے چلا، علاقے فتح کرتا کرتا کرتا، اور اس کے ساتھ ٹیم کتنی ہے؟ 1,23,000 کی فوج ہے، 1,23,000 اونٹ اور 2 لاکھ کے قریب اس کے پاس گھوڑے، اسلحہ، ساز و سامان موجود ہے. جس بھی علاقے میں جاتا صرف لوگ نام سنتے تھے، نام طبا آ رہا ہے جی طبا، پورے کے پورے شہر ویران ہو جاتے. شہر کون اس سے لڑے؟ اتنی بڑا طاقتور بادشاہ ہے. اور اس کے اندر ایک خوبی تھی، 2 خوبیاں تھی تے ایک عیب تھا. خوبی کیا تھی؟ جس علاقے میں جاتا پہلے وارننگ دیتا، فلاں بن فلاں کل رات آ رہا ہوں حملہ کرنے کے لیے. تے جس نے بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے، وہ میرا مقابلہ کرے. تے جس نے جناب امن چاہنا ہے وہ علاقے کو چھوڑ کے چلا جائے. لوگ علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے. اور اس کے اندر دوسری جو خوبی تھی، دوسری، اس علاقے میں سب کو نکال لیتا تھا. 10 چوٹی کے عالم چن کے اپنی صفوں میں رکھ لیتا تھا. مسلمان نہیں تھا، 10 چوٹی کے عالم چن کے اپنے پاس اپنے ساتھ رکھتا تھا. یہ جو بھی کام کرتا پہلے ان علماء سے مشورہ کرتا. یوں کرتے 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 400 علماء کرام اس کے قافلے میں شریک ہو گئے. 400. میں آپ کو مدینے تک لے کے جاؤں گا، آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کو علماء کا مقام بھی سمجھ آئے گا. 400 علماء، 2.5 لاکھ کا لشکر تیار ہوا. چلتے 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 آخر کار یہ خانہ کعبہ میں پہنچا. وارننگ دی، وہ لوگ ٹس سے ماسی نہیں ہوئے. مکہ والے سب قسم کے لوگ دیسا. یہ میرے نبی کا کمال ہے، آئے دنیا میں 1.25 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان
سلامت ہے، ورنہ یہ لوگ ڈرنے والے نہیں، پیچھے ہٹنے والے۔ عربی آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے سخت ہیں، اس نے دھمکیاں دی وہ ہلے نہیں، یہ کعبۃ اللہ میں گیا انہوں نے تعظیم نہیں کی، استقبال نہیں کی، بڑا حیران ہو گیا کہ یار کیا وجہ ہے، یہ مکہ والے نہ میری عزت کرتے نہ احترام، کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت یہاں کعبۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں کسی کی عزت نہیں ہوتی، سارے برابر ہوتے، صفوں میں دیکھا نہیں ہے کیا امیر تھے کیا غریب، میرے نبی نے فرمایا کندھوں سے کندھا ملا، کائنات میں اس جیسا انصاف آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس نے کہا اچھا ان کو کعبے پہ ناز ہے جی، فرمایا میں اس کعبے کو شہید کروں گا۔ اس نے جب ارادہ کیا شدید سر میں درد ہوا، کان سے پیپ ہے، آنکھوں میں پیپ ہے، ناک سے پیپ ہے، منہ سے پیپ ہے، لوگوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا آہستہ آہستہ۔ وہ جو 24 گھنٹے ساتھ رہتے تھے الگ ہو گئے، فوج الگ ہوگی، لشکر الگ ہو گئے، بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلایا گیا، لیکن طبا لا علاج ہو گیا۔ سب سے بڑا عالم اٹھا طبا کے پاس گیا، اس نے کہا امریس اس کا وزیر ہے، اگر اجازت دو تو بادشاہ کو کہو کہ میں تیری بیماری بھی جانتا ہوں تیری علاج بھی جانتا ہوں۔ طبا لیٹا ہوا تھا، موت کی کشمکش میں تھا، اس نے کہا جلدی بلاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ میرے علم کے مطابق یہ زمینی بیماری نہیں ہے، اگر یہ زمینی بیماری ہوتی تو علاج ہو چکا ہوتا، یہ آسمانی بیماری ہے، بتا تو نے گناہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ارادہ کیا تھا میں کعبۃ اللہ کو شہید کروں گا۔ فرمایا تجھے نہیں پتا یہ تو انبیاء کا گھر ہے، انبیاء کی یہاں مزار ہے، انبیاء کی ولادت، تو نے اس شہر کے بارے میں اس طرح کا سوچا ہے، توبہ کر۔ اس نے کہا کیا اللہ توبہ قبول کرے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں۔ اب اس نے توبہ کیسے کی؟ کعبۃ اللہ کے سامنے جا کے کہتا ہے اے اللہ میں اپنے صغیرہ، میں اپنے کبیرہ، میں اپنے دانستہ غیر دانستہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یا شافی یا کافی انت شافی لا شفاء الا شفاء، تیرے سوا کوئی ذات نہیں ہے شفا دینے والی، اور اگر تو نے مجھے شفا دی کعبے پر غلاف چڑھاؤں گا، کعبے پر غلاف چڑھاؤں گا۔ کہتے لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے ابھی ہاتھ نیچے نہ آئے تھے خدا نے شفا عطا فرما دی۔ حضرت عائشہ بھی فرماتی ہے اول من کسا وہو طبا بن اسود، سب سے پہلے جس نے کعبے پر غلاف چڑھایا سب سے پہلے یہی طبا بادشاہ تھا۔ سمجھے غلاف چڑھایا، اگلے دن انہوں نے ہجرت کی، چلتے چلتے ایک زمین پر پہنچے، ویران بنجر زمین ہے، نہ کوئی آبادی نہ کچھ ہے، سمجھئے۔ بادشاہ نے پوچھا یار بڑی عجیب قسم کی زمین ہے تو غیر آباد لیکن خوشبو بڑی آ رہی ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کو یثرب کہتے ہیں کہ ان قریب یہ مدینہ منورہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، پھر ارادہ کیا یہاں سے ہم نے جانا ہے، سارا لشکر تیار ہو گیا، سارے 400 علماء کرام نے جانے سے انکار کر دیا، ہم نہیں جانا۔ بادشاہ نے کہا کہ نہ یہاں کوئی زمین ہے نہ کوئی دریا نہ پانی، کیوں؟ انہوں نے کہا وہ جس شہر پہ آپ نے کعبے پر غلاف چڑھایا آخر الزمان نبی کی ولادت وہاں پہ ہوگی تے مزار یہاں بنے گا۔ چھوٹا جملہ ہے نا، نہیں سمجھ آئی ہے، یہ میں انڈیا میں بولتا تو ان کو سمجھ آئے گی، آپ کو نہیں سمجھ آئے۔ نبی کی ولادت کعبے میں ہوگی، کعبے میں نہیں رکے، فرمائے وصال یہاں ہوگا، مزار یہاں بنے گا، کیوں؟ فرمائے کعبے میں تو 10 سال نبی نے رہنا ہے، مدینے میں مصطفیٰ کی صدیاں گزریں گی، ہم بھی مدینے میں رہیں گے۔ 1000 سال پہلے یہ علماء بیان کر رہے ہیں مدینہ نہیں چھوڑنا۔ اب طبا بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا اگر وہ نبی تمہاری زندگی میں نہ آیا پھر؟ اس نے کہا نہ آئے، ہماری اولاد آ گئی، اس نے نبی کو دیکھ لیا، ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں، اور کم سے کم ہماری اولادوں کے مقدر میں تو اس نبی کا دیدار ہوگا۔ طبا اور آگے بڑھا، اس نے کہا اگر وہ نبی تمہاری اولاد کی زندگی میں نہ آیا پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا بادشاہ مار جائیں گے، مٹ جائیں گے، یہاں پہ دفن ہو جائیں گے، ارے کبھی نہ کبھی وہ نبی گزرے گا اور اس نبی کے قدم ہماری قبر پہ لگ جائیں گے، اللہ ان قدموں کے صدقے ہماری قبر کو جنت بنائے گا، آخرت کو بھی جنت بنائے گا۔ سال پہلے تیاریاں ہو رہی ہیں، 1000
نبی کو گئے ہوئے 15 سال ہو رہے ہیں، تو اب بھی مجھ سے پوچھتا ہے میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو آمد مصطفیٰ کی تیاری ہے۔ آگے بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے کہا علماء تم نے میری بڑی عزت کی، میرا ساتھ چلے ہو، چلو میں کچھ دے کے جاتا ہوں۔ 400 لونڈیاں آزاد کی، ان کا نکاح ان علماء سے کیا، 400 گھر بنائے مدینے میں۔ یہ مدینہ آباد ہو رہا ہے، مسجد نبوی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ 400 گھر بنے، 400 علماء کرام کا نکاح ہوا، اور فرمایا تم یہاں پہ آباد ہو جاؤ۔ وہ 400 کون ہے میں آگے بیان کرتا ہوں، یہاں یاد میں رکھیے گا، سمجھے۔ پھر ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر بنایا، بڑے عالم نے اندر اور باہر سے دیکھا، اس نے کہا ہمارے گھر تو پورے ہو گئے ہیں، یہ گھر کس کا بنایا ہے؟ فرمایا آخر الزمان نبی جس کا نام زمین پہ محمد ہوگا، آسمان پہ اس کا نام احمد ہوگا۔ ارے وہ نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے گا، تم کیا کہتے ہو کسی اور کے گھر میں نہ رہے، میں اس نبی کے لیے گھر بنا کے جا رہا ہوں۔ لو جی گھر بن گیا، 1000 سال پہلے علماء آباد ہو گئے۔ یہ علماء کون ہیں؟ صحابہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مہاجر جو نبی کے ساتھ آئے، دوسرا ہے انصار جو پہلے سے مدینے میں موجود تھے۔ اور یہ انصار کون ہے؟ نبی نے فرمایا ایمان کی نشانی یہ ہے لوگ انصار سے محبت کریں گے، اور منافق کی نشانی یہ ہے لوگ انصار سے بغض رکھیں گے۔ پوچھا یہ انصار کون ہے؟ فرمایا یہ انہی 400 علماء کرام کی اولادیں ہیں جنہوں نے مدینے کو آباد کیا۔ اب میرے نبی نے ہجرت کی، میرے نبی اپنی اونٹنی پر بیٹھے، ہر ایک صحابی چاہتا ہے نبی کی آمد میرے پاس ہو جائے، نبی کی آمد ہو جائے، نبی میرے گھر میں آ جائے۔ ایوب انصاری غریب صحابی ہے، رو رہا تھا۔ ماں نے پوچھا بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ آمد مصطفیٰ ہے۔ اس نے کہا لوگوں نے بڑے بڑے جو ہے نا محل بنائے ہوئے ہیں، گھر بنائے، طعام پکایا ہوا ہے، وہ نبی شاید ادھر چلا جائے، ہمارے مقدر میں نہ آئے۔ فرمایا فکر نہ کر بیٹا، وہ نبی غریبوں کا نبی ہے، دکھیوں کا نبی ہے۔ میرے نبی اونٹنی پر بیٹھے، ایک بندے نے لگام پکڑی اور کہا میں چلاتا ہوں۔ فرمایا نا 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 نا، میری اونٹنی ہے، جانتی ہے کس کے گھر کس وقت جانا ہے۔ نہیں سمجھا؟ میں ابھی بتاتا ہوں، سمجھے۔ اب میرے نبی کی اونٹنی چلی، آسمان سے بارش کا نزول ہوا۔ ایوب انصاری نے کہا اے ابر کرم تھم تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے۔ اے ابر کرم تھم تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے۔ اونٹنی چلتی چلتی جب ایوب انصاری کے گھر میں داخل ہوئی، بجائے نبی کو ویلکم کہنے کے باہر دوڑ پڑے، کہتے اے ابر کرم جم جم کے برس، ارے اتنا تو برس کے یہ جا نہ سکے۔ گھر کون سا تھا؟ تمام علماء کرام لکھا ہے، فرمایا یہ وہ گھر تھا جو طبہ بادشاہ نے نبی کی ولادت سے 1000 سال پہلے بنایا تھا۔